لیکن ذرا ایک مسئلے کا بھی ذکر کر ہی لیتے ہیں اور آپ کو یہ بتاتے چلے کہ ایک زمانہ تھا کہ وادی کشمیر کے اندر ہر جگہ پر پانی ہوا کرتا تھا، پینے کا پانی ہوا کرتا تھا، اور اب حالات یہ ہے کہ جموں اور کشمیر کے اندر پینے کے پانی کے لیے لوگ ترس رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے اور سائنٹیفکلی کتنا خطرناک یہ بڑا مدعا ہے؟ بالکل بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں کہ وادی کشمیر میں لگاتار بڑھتا آبی بحران یا آبی قلت ایک شدید مسئلہ بن گیا ہے، اور اس کی جو سب سے بڑی وجوہات اب تک سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو جھیلیں ہیں، قدرتی جھیلیں تھی، وہ سکڑ گئی ہے یا غائب ہو گئی ہے، اور قریباً 697 میں سے 518 پھر سن لیجیے 697 میں سے 518 جھیلیں غائب ہو گئی ہے یا سکڑ گئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ کشمیر میں 26% بارش کی کمی دیکھی گئی ہے، جس کے لیے آنے والے وقت میں پینے کے پانی سے لے کر آبپاشی اور پن بجلی کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی گئی ہے۔ کشمیر میں آبی تحفظ کو سنگین چیلنجز کا سامنا ہے، جہاں جھیلوں کے سکڑنے، گلیشیئرز کے پگھلنے، برف باری میں کمی اور طویل خشک موسم کے باعث وادی کا روایتی جو آبی نظام تھا وہ اب مکمل طور پر متاثر ہو رہا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق، اعداد و شمار کے مطابق جموں کشمیر میں درج 697 جھیلیں درج ہے جموں کشمیر میں، لیکن 697 میں سے 518 یا تو مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے یا نمایاں طور پر سکڑ گئی ہے، جبکہ 315 آبی ذخائر کے مکمل طور پر غائب ہونے کی بھی اطلاعات ہے۔ ساتھ ہی ساتھ تیزی سے بڑھتی شہری آبادی، مٹی اور گاد جمع ہونے، یا جو اب بچے کچھ جو جھیلیں تھے وہ یا تو آلودگی ہوئی ہے، ان میں جو ہے کوڑا کرکٹ ڈالا جا رہا ہے، وہ آلودگی کی شکار ہوئی ہے، جس کی وجہ سے یہ جو بحران ہے یا آبی قلت ہے مزید شدت اختیار کر لی ہے۔ سیدھا سری نگر آپ کو لیے چلیں گے، گلستان نیوز نمائندہ عمران نائک مزید جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ ہے۔ عمران، بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے، اپڈیٹ کیجیے گا یہ جو ہم آبی قلت یا کہہ لیجیے کہ آبی بحران ایک قسم کا، اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو آنے والے وقت میں، آنے والے دنوں میں کتنے مشکلات جموں کشمیر کو درپیش ہوں گے؟ دیکھیے ظہور صاحب، شاید اس موضوع پر اگر ہم بات کریں 1-2 منٹ یا 3 منٹ، ایون کہ 5 یا 10 منٹ، آدھے گھنٹے بھی، تو یہ مناسب وقت نہیں ہوگا۔ البتہ جو سٹڈی سامنے آئی ہے اور جو ہمارے پاس حالات اس وقت آیا ہیں، جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بارش میں کمی آ رہی ہے، برف باری جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے تو تب دھوپ کھلتی ہے، ہمارے گلیشیئرز پگھل رہے ہیں، ہماری واٹر باڈیز ختم ہو رہی ہے، ہمارا ڈل لیک، ہمارا ولر لیک جو ہے وہ اس کا پانی کم ہو رہا ہے، اس کا پانی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پلیوٹ نظر آ رہا ہے، بے تحاشا کنسٹرکشنز ارد گرد ہے، اور سب سے امپورٹنٹ یہ کہ جسے ہماری لائف لائن کہا جاتا ہے دریائے جہلم، ہمارے گلیشیئرز کا جو رقبہ ہے، جو سٹڈی 1980 میں ہوئی تھی اس کے مطابق 2013 تک جو سیٹلائٹ ڈیٹا کے ذریعے سے ایک سٹڈی کی گئی جموں کشمیر کی 9 گلیشیئر، اور جس میں یہ پایا گیا کہ 17% جو رقبہ ہے، 17% جو رقبہ ہے وہ ہمارے گلیشیئرز کا کم ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو تھجواز گلیشیئر ہے، اسی طریقے سے جو پہلگام کا کولائی گلیشیئر ہے، ان کے پگھلنے کی سٹڈی میں اطلاعات سامنے آئی ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم جیسے آپ نے ڈیٹا دیا کہ جو ہماری جو واٹر باڈیز ہے، جو جھیلیں ہیں، ان میں تقریباً 71% یا تو وہ شرنک ہوئی ہے یا تو وہ مکمل طور پر ختم ہوئی ہے۔ اور آپ اگر اس وقت دیکھیں گے تو پورے کشمیر ویلی میں چاروں طرف سے ایک ہو کا عالم ہے، پانی کہیں نہیں ہے۔ سول سیکریٹریٹ کے سامنے رہنے والے لوگ پانی کے لیے ترس رہے ہیں۔ سری نگر شہر میں آپ دیکھیے جو کسان ہے وہ اس وقت پانی کے لیے پریشان ہے، اور زمین سکڑ رہی ہے، زمین سوکھ رہی ہے، دہن کی فصل تیار ہونے کے قریب ہے لیکن پانی اویلیبل نہیں ہے۔ اور یہاں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہارٹیکلچر، ایگریکلچر کے ساتھ جو لوگ وابستہ ہیں وہ شدید مشکلات سے دوچار ہیں۔ ایون کہ گھروں میں جو ہاؤس ہولڈس میں جو ہمیں پانی کی ضرورت ہے وہ ہمیں اس کی کہیں نہ کہیں ہمیں قلت بالکل، محسوس ہو رہی ہے، اور یہ ہے بھی۔ پانی کی اور قلت جو ہے یہ اس حد تک شدت اختیار کر چکی ہے کہ کل ڈاؤن ٹاؤن میں ایک میت ہوئی، کسی کی موت ہوئی، اور اس کے بعد جب غسل انہیں دینا تھا، روایت جو اسلامک ریچولز کے تحت تھا، پانی نہیں تھا،
باہر سے پانی بسلری ہے ان کے ذریعے سے بڑے کینز کے منگوانا کر وہ سارا ارینجمنٹ کرنا پڑا. تو یہ صورتحال ہے تب جب کشمیر کے اندر جہاں پر آپ ہاتھ ڈالتے تھے تو پانی تھا پینے کے لیے. اب تو پینے کا پانی دور جھیل ڈل سے لے کر وولر تک آپ جائیں گے, جہلم تک جائیے, اور دیگر جب ہم رپورٹس کو کھنگالتے ہیں, اور یہ جو رپورٹ کی ہم حوالہ دے رہے ہیں یہ کوئی غیر تصدیق شدہ رپورٹ نہیں ہے, یہ سرکاری رپورٹ ہے, کمپیٹنٹ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ ہے, جن کا یہ ماننا ہے کہ آؤٹ آف 697 لیکس میں سے ہمارے پاس 518 لیکس ایسی ہیں یا تو وہ وینش ہوئی ہیں یا ان کا رقبہ ختم ہوا ہے. تو کیا میں یہ مانوں کہ میرا ڈپارٹمنٹ انوائرمنٹ, ریموٹ سینسنگ اور لاؤڈا اور دیگر ڈپارٹمنٹ جن کا ایک کوارڈینیٹڈ ایفرٹ ہونا چاہیے تھا, ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ کا جس طریقے کا کوارڈینیٹڈ ایفرٹس ہونا چاہیے تھا, وہ کوارڈینیٹڈ ایفرٹس پچھلے کئی دہائیوں سے نہیں ہے, یہ آج کا معاملہ نہیں ہے, کئی دہائیوں کا معاملہ ہے, وہ کوارڈینیشن نہیں ہے, سرکار کے اندر وہ سنجیدگی نہیں ہے اس پورے معاملے کو لے کر, انوائرمنٹ کو لے کر, جس کی وجہ سے آج کشمیر وادی اس دہانے پر ہے کہ پینے کے پانی کے لیے بھی ترس رہی ہے. دیکھیے دنیا میں ایک رول ہے, اور جہاں بھی اگر آپ دنیا کا نقشہ اٹھا کے دیکھیں گے, جس بھی ملک میں آپ جائیں گے, وہاں جو محکمہ بنایا گیا ہے وہاں اس محکمے کی جو ذمہ داری ہے, اگر وہ محکمہ اپنی ذمہ داریاں بخوبی انجام نہیں دے گا, اور نہ صرف انجام دینے کی بات بلکہ اگر اس میں لوپ ہولز نظر آئیں گے, تو رول یہ ہے کہ اس محکمے میں تعینات لوگوں کے خلاف سخت کارروائی بھی ہوگی, اور یہاں تک کہ محکمے کو بڑے پیمانے پر ریسٹرکچر اور ریشفلنگ کی بات ہوتی ہے. انفارچونیٹ پارٹ یہ ہے کہ جیسے آپ نے گورنر صاحب کہا کہ ہمارا اریگیشن فلڈ کنٹرول ڈپارٹمنٹ ہے, ہمارا جل شکتی ڈپارٹمنٹ ہے, ہمارا انوائرمنٹ ریموٹ سینسنگ ڈپارٹمنٹ ہے, ہمارا فارسٹ ڈپارٹمنٹ ہے, ہمارا جموں کشمیر پولوشن کنٹرول کمیٹی ہے, ہمارا لاؤڈا جسے LCM آج کل کہا جاتا ہے, ہمارا سری نگر میونسپل کارپوریشن ہے, ہمارے باقی جو کنسرن محکمے اس کے ہیں, ہماری یونیورسٹیز ہیں وہ بھی اس سے دور نہیں ہے. تو سب کا اگر کلیکٹیولی اگر آپ دیکھیں گے, خاکہ ان کا جمع کریں گے, تو آپ دیکھیں گے پچھلے 3 دہائیوں سے یا 4 دہائیوں سے ان کا رول کیا رہا ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ نو ڈاؤٹ کہ میڈیا یا جرنلسٹس اپنی سطح پر کام کر رہے ہیں, چیزوں کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ رپورٹ جو سامنے آ رہی ہے, لیکن الٹیمیٹلی ایٹ دا اینڈ یہ جو سسٹم کو بہتر کرنے کی اور یہ جو ہمیں اپنے انوائرمنٹ کو بچانے کی, اور جیسے اس رپورٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو یہ بڑا دلچسپ ہے نا, مجھے کوئی لکھ رہا ہے کہ جناب صرف ریلیاں اور پلے کارڈ کر کے فوٹو سیشنز کیے جاتے ہیں, یہ بات بالکل صحیح ہے آپ کی, لیکن جو سینٹرل پاور کوریڈور ہمارا ہے, سول سیکٹر ایدر ان جموں اور ان کشمیر, یہ جو پاور کوریڈور ہے, اور اس پاور کوریڈور کے اندر بیٹھے جو ہمارے سرکاری بابو ہیں جن کے ماتحت انوائرمنٹ, ایکولوجی, فارسٹ, ریموٹ سائنس اور دیگر محکمہ جاتے ہیں, جن کو ایک کوارڈینیٹ کر کے اس مسئلے کی اور ایک وائٹ پیپر بنانا تھا, ایک پلاننگ بنانی تھی کہ آئندہ 3 سال 4 سال 5 سال میں ہمارا یہ ہدف ہے تاکہ مزید ڈیگریڈ نہ ہو. کیا وہ کہیں پر آج کے دن نظر آ رہا ہے؟ آج کے دن میں بھی کیا ہم جاگ چکے ہیں؟ دیکھیے جس کوارڈینیشن کی ہم بات کرتے ہیں کہ ہر محکمہ جو ہوتا ہے وہ دوسرے محکمے کے ساتھ ایک کوارڈینیشن ایفرٹ کے ذریعے سے ہی ایک پالیسی بناتا ہے, ایک لاہی عمل ترتیب دیتا ہے, اور کہیں اگر ان کو لگے کہ معاملہ گمبھیر ہے یا اس چیز کو کیسے ٹھیک کرنا ہے, تو ایک کوارڈینیشن کے ذریعے سے وہ ہو جاتی ہے. لیکن کشمیر میں سارا الٹا ہی ہے. یہاں آپ خبر کریں, آپ یہ سرکار کو بتائیں کہ سری نگر کے ایک سرکاری سکول میں 20 بچوں کو رینٹڈ روم میں رکھا گیا ہے, جہاں 2 استاد تعینات ہیں جن کی 1-1 لاکھ سیلری ہے. بچے غریب خاندانوں سے ہیں, وہاں آپ کے خلاف جو ہے ایک کمپلینٹ درج کی جاتی ہے. تو اسی طریقے سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا جب تک نہ آڈٹ ہوگا, اور انفارچونیٹ پارٹ یہ ہے کہ جو ہائر لیول پہ ہمارے جو لوگ بیٹھے ہیں تو انہیں اس چیز کی کوئی فکر نہیں ہے, کیونکہ وہ ایسی رومز میں بیٹھے ہیں, ان کے جن کالونیز میں وہ رہتے ہیں تو وہاں ان کے لیے ساری فیسلٹیز ہیں, انہیں پانی کی قلت نہیں ہے, انہیں ان کی جو کالونیز ہے وہ گرین کالونیز ہے. تو الٹیمیٹلی ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو یونائٹڈ نیشنز انوائرمنٹ کا جو پروگرام بھی ہمیں بتا رہا ہے کہ کشمیر گلوبل وارمنگ سے بالکل دور نہیں. اور آپ دیکھیے گزشتہ کئی سالوں سے, اور جو ریسنٹ رپورٹ بھی سامنے آئی ہے کہ 1 مارچ سے لے کے 3 مئی تک ہماری جو رین فال جو ہے اس میں 21% کمی آئی ہے. اور لاسٹ ایئر اگر آپ دیکھیں گے کہ برف باری کے حوالے سے جو ہمارے میٹ ڈپارٹمنٹ نے رپورٹ دی تھی اس میں بھی کمی آئی ہے. جیسے میں نے کہا کہ ایک سٹڈی سامنے آئی ہے, ہمارے جو گلیشیئرز ہیں, ایک تو رقبہ 17% 3 دہائیوں میں کم ہوا ہے, دوسرا یہ کہ میلٹ بڑے پیمانے پر ہو رہے ہیں. تو الٹیمیٹلی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کسی کا کوئی رول نظر نہیں آ رہا ہے.
हर एक सरकारी महकमा जो है वहाँ जो सिर्फ तैनात बयानात बाबू तक साहिबान ही हैं, महदूद वो रहा है। अपनी बहुत शुक्रिया सैलरी जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। इमरान नाइक को बता रहे थे कि कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स जो होने चाहिए थे, मुश्तरका तौर पर हिकमत अमली और लाही अमल जो बनना चाहिए था वो है नहीं, और उसकी अक्कासी CAG ने की है, कॉम्पिटेंट ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट ने की है। कहा कि जनाब जितने ज़खायर हमारे पास है वो या तो ख़त्म हो चुके हैं या श्रिंक हो चुके हैं। वजह क्या है कि हमने जो दरख्त थे उनको काटना शुरू किया, जो ग्रीन स्पेस थे उनको बढ़ना शुरू किया, इलीगली बड़ी चीज़ें हमने की, जिसका नतीजा आज हम भुगतना शुरू कर चुके हैं। और वो दिन दूर नहीं जब हमें भी दिल्ली की तरह वो बोतल से पानी पीना पड़ेगा, और ये सरकारी तौर पर वगैरह अभी कहीं कहीं जगह चल रहा है, ये ख्वाब भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आगे